بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیٹی کا واقعہ۔ آج ہم لوگ ایک چیٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ پاک کی قدرت کے نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ ایک چیٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا اور وہ اس دانے کو لے کر اس دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس چیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ چیٹی ہلکی ہلکی رفتار سے چلتی ہوئی دریا کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ کیا دیکھا انہوں نے کہ جب یہ چیٹی دریا کے پاس پہنچی ہے تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور اس مینڈک نے اپنا منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک واپس آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور وہ چیٹی اس کے منہ سے باہر نکل آئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو انہیں ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس چیٹی کے منہ میں دانہ تھا جو کہ اب اس کے منہ میں نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو ہم بتاتے چلے کہ جو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کی تمام مخلوق سے بات کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو یہ علم عطا کیا تھا، وہ دنیا کی تمام مخلوق کی باتیں سمجھ لیا کرتے تھے، چاہے وہ چیٹی ہو یا پھر کوئی اور جانور۔ آپ سبھی مخلوق اور جانوروں سے بات کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی۔ چیٹی کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، سمندر کی گہرائی میں دور جا کر ایک پتھر ہے، وہ پتھر اندر سے خالی ہے اور اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسی جگہ پر پیدا کیا کہ وہ وہاں سے باہر ہی نہیں نکل سکتا، وہی اس کی پوری دنیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر لگایا ہے کہ میں اس کو کھانا لے کر جاؤں، اور اللہ پاک نے ہی اس مینڈک کو بھی اس کام پر لگایا ہے۔ مینڈک مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر کے قریب جاتا ہے، وہ مینڈک اس پتھر کے سوراخ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے۔ میں مینڈک کے منہ سے نکل کر اس کیڑے کے پاس جاتی ہوں، یعنی کہ میں پتھر کے اندر چلی جاتی ہوں، جو اناج میرے منہ میں ہوتا ہے اس کے پاس رکھ دیتی ہوں، یعنی کہ اس کیڑے کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا روز انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ سے پھر داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ مینڈک پانی میں تیرتا ہوا مجھے کنارے پر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو تب تم نے اس کی کوئی بات سنی ہے؟ چیٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی باتیں سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے؟ چیٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جو سمندر کی گہرائی میں اس پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھولا، اپنی رحمت کو اپنے بندوں پر بھی مت بھولنا۔ یہاں پر اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیٹی کا عجیب و غریب واقعہ۔ اب ہم آپ کو اس چیٹی کا ایک اور دلچسپ واقعہ بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گھر سے چیٹیوں کو نکالنا کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ بزرگوں کے مطابق جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں تو وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس گھر میں رزق کی بہت برکت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا ایک اور چیٹی کا واقعہ پیش آیا ہے جس کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل پر سے ان کا گزر ہوا۔ وہاں پر چیٹیوں کا ایک لشکر یعنی کہ جھنڈ تھا۔ ان چیٹیوں کے لشکر نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر ایک چیٹی نے سبھی چیٹیوں سے کہا، جاؤ اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ہمیں کچل ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس چیٹی کا نام ہرمس تھا، یہ بن کے قبیلے سے تھی اور یہ لنگڑی تھی۔
اس کو خوف ہوا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ہم لوگوں کو کچل نہ دے۔ چیٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہنسی آ گئی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کہ مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا الہام کرے جو آپ نے مجھ پر انعام کی ہے، جیسے پرندوں اور جانوروں کی زبان وغیرہ سکھا دیا ہے، اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جن سے تو خوش ہو، اور جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مجھے اپنے نیک بندوں میں پائے جو تیرے دوست ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس چیٹی کی بھی بات کو سمجھ گئے اور انہیں ہنسی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اس چیٹی کی ادا بہت پسند آئی اور اس چیٹی نے اپنے قبیلے کی باقی چیٹیوں کی فکر کی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیٹی کا ذکر اپنی مقدس کتاب قرآن شریف میں کیا ہے، سبحان اللہ، اور اس چیٹی کے نام کی پوری سورت سورہ نمل قرآن پاک میں نازل فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی ایک اور چیٹی کا ذکر بھی کتابوں میں ملتا ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام بارش نہ ہونے کی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے باہر نکلے تاکہ اللہ تعالیٰ بارش کر دے۔ یہ ایک نفل نماز ہے جو بارش کے لیے پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کی جاتی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک چیٹی الٹی لیٹی ہوئی ہے اور وہ اپنے پیر آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دعا کر رہی ہے کہ اللہ، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، پانی برسنے کی محتاجی ہمیں بھی ہے، اگر پانی نہ برسا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ اس چیٹی کی یہ دعا سن کر سلیمان علیہ السلام نے لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں لوٹ چلو، کسی اور کی دعا سے ہمارا کام ہو جائے گا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے بارش ہوگی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی تسبیح اور ذکر ہر مخلوق کرتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتی ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہم انسان غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی دن رات کر رہے ہیں اور گناہوں میں زندگی جی رہے ہیں، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کا اور اللہ سے باتیں کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری آج کی حدیث پسند آئی ہو تو پلیز کامنٹ میں ایک سبحان اللہ ضرور کر دے، اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈس میں، ریلیٹیوز میں، اپنے فیملی ممبر میں، اپنے سبھی جاننے والوں میں میرے اس حدیث کو، میری اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، جس سے ان کی، آپ کی اور ہم سب کی زندگی و آخرت دونوں بہتر ہو، آمین۔